اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیرے در پہ اے کرم ذوالجلال کر رہا ہوں ہاتھ پھیلائے سوال، سر ہے اور سجدہ تیرا اے بے نیاز، بندہ عاجز کو کر دے سرفراز۔ قادر و قیوم اے عاجز نواز، ہم غریبوں کا ہے تو ہی کارساز۔ چشم و دل کو دے وہ نور ذوالجلال، ہر طرف آئے نظر تیرا جمال۔ از طفیل مصطفیٰ و مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو اب ہے تجھ سے تیری التجا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دوستوں بات کریں گے طالوت کی بادشاہی۔ یہ بھی قرآنی معجزات ہے، قرآنی معجزہ ہے اور قرآنی واقعات میں آپ کو یہ سبق ملتا ہے، اور یہ ساری ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں عجائب القرآن ما غرائب القرآن تالیف شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، مکتبہ خنفیہ گنج بخش روڈ لاہور۔ یہ مکتبہ انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی اچھی اور پائیدار کتاب ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے جو ہے وہ قرآنی واقعات کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور اس کتاب کو سن 2008 میں 1429 ہجری میں پہلی بار جو ہے وہ اشاعت کے لیے پریس میں بھیجا گیا تھا۔ ہم بات کر لیتے ہیں قرآنی معجزات کے بارے میں۔ طالوت کی بادشاہی۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا تھا، اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہودا بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا درہ امتیاز تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھا۔ وہ چمڑا پکا کر بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کیا کرتا۔ اس پر بنی اسرائیل کو یہ اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے، ایک غریب مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی، ارشاد کی، سنیے، طالوت کو میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کے لیے چن لیا ہے۔ وہ ملک اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے، اور اگر طالوت کے پاس مال و دولت نہیں تو کیا ہوا؟ دیکھو وہ کتنا طاقتور ہے اور کتنا بڑا عالم ہے، اور سلطنت کو چلانے کے لیے مال سے زیادہ طاقت کی اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ان باتوں کے علاوہ طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ بھی ہے کہ وہ تمہارا صندوق جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا، وہی صندوق جو کہ تابوت سکینہ کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پچھلی ویڈیو وہ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اس بات پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی کو سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے اس طرح سے بیان فرمایا ہے، ہم آپ کو اس کا ترجمہ سناتے چلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 32۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم پر اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ آپ نے فرمایا
کہ اللہ نے تم پر بادشاہی کے لیے اس کو چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو دوستو آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ہم جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو بھی ہم ویڈیو ختم کرتے ہیں اس کے آخر میں اس ویڈیو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس و ہدایت ملتی ہے، وہ بھی ہم ضرور آپ کو بتائیں گے۔ اس واقعے سے جہاں بہت سارے مسائل پر روشنی پڑتی ہے، ایک بہت ہی واضح درس یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ دیکھ لے حضرت طالوت علیہ السلام ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے اور اتنے مفلس تھے، یا تو چمڑے کو دباغ دے کر اپنی روزی حاصل کیا کرتے تھے یا پھر بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے، مگر لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعے سے قرآن مجید کی عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے نظام ملک کو چلانا اور سلطنت کا انتظام کرنا تقریباً مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ علم کا درجہ مال سے زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ علم کو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، وہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور مال ہم خرچ کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ مال کو خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا، جبکہ یہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ ہم یہ بھی بات کر لیتے ہیں اس ویڈیو میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح سے بادشاہ بنے تھے، یہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس قرآنی واقعہ سے درس و ہدایت بھی ضرور ملی ہوگی اور آپ کو قرآنی واقعہ سن کر بڑا مزہ بھی آ رہا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔